ایک گورا جو ہے ینگ لڑکا ان کے گھر گھسا ہے، اس نے ان کو لمحہ پا کے کوئی 20 مکے مارے ہیں۔ اب اس واقعے کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے یا شہزاد اکبر کو ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی بیوقوف ہے کہ ایک طرف واپسی کی فائل دے گی، دوسری طرف مکے مارنے شروع کر دے گی۔ مکے مارنے کی بجائے پھر ٹارگٹ کلنگ کراتے نا، گل ہمیشہ لیے خاموش کرا دیتے۔ آئی ایس آئی کے سابق سیکٹر کمانڈر ہیں راشد نصیر، انہوں نے تو عادل راجہ کو پٹھا ٹانک دیا ہے ڈیفیمیشن جیت کے، اور اب تو تیاری ہو رہی ہے ایک اور ڈیفیمیشن کیس کرنے کی عادل راجہ اور شہزاد اکبر کے خلاف، کہ ایک طرف تحریک تحفظ آئین کا اعلامیہ کہ ہم مشروط بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کا اعلامیہ ہے کہ بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ آئین کے پاس ہے تو پھر شیخ وقاص اکرم کو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں؟ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جی سارا اختیار محمود خان اچکزئی کے پاس ہے، اگلے دن اپنی الگ پریس ریلیز کر کے محمود خان اچکزئی کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک تو بیرسٹر شہزاد اکبر پر لندن کیمبرج میں ان کے گھر پر ان پر حملہ ہوا ہے، اگلے نے کچھ منمکی کرتے ہوئے انہیں کو 20 مکے مار دیے ہیں، اس پر بات کریں گے کہ یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اس واقعے کا فائدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا یا شہزاد اکبر کو ہوگا۔ دوسرا، تحریک تحفظ آئین نے کو مشروط مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی ہے اور ایک نئے میثاق کرنے کی بات کی ہے، لیکن دوسری طرف شیخ وقاص اکرم پی ٹی آئی نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ اس صورتحال پر بھی بات کریں گے اور کچھ غزہ پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر پر دیکھیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر ایک مہنگے علاقے کیمبرج میں رہتے ہیں، وہ کوئی الفورڈ وغیرہ میں دیسی علاقے میں نہیں رہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کیمبرج میں رہتے ہیں، ان کا گھر اچھا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کے پر پہلے بھی ایک حملے کی بات ہوئی تھی جب اگلے کو آنکھ یا اینک شینک ٹوٹ گئی تھی، تب انہوں نے کمپلینٹ کی تھی، تو انڈر سرویلنس بھی تھے، اس حوالے سے ان کا گھر۔ تو ایک گورا جو ہے ینگ لڑکا ان کے گھر گھسا ہے، بیل دی ہے، گھسا ہے، انہوں نے دروازہ کھولا اور اس نے ان کو لمحہ پا کے کوئی 20 مکے مارے ہیں، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے اور یہ وہ، اور 2-4 گھنٹے ہسپتال رہ کے یہ واپس آ گئے ہیں۔ کوئی ایسی فوٹو ان کی ریلیز نہیں ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ جس میں ان کو کوئی پلاسٹر چڑھا ہو یا کوئی سٹیچز لگے ہوں یا بہت چوٹیں آئی ہوں۔ حالانکہ پی ٹی آئی تو ایسے میں بہت تیز ہے اس بارے میں، اگر وہ ہسپتال سے ایک تو 2 گھنٹے بعد گھر ہی آ گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کو بہت بڑی چوٹ ہوتی تو یقیناً اس کی فوٹو ہاسپٹل سے یا ادھر سے ریلیز کی جاتی۔ اب وہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے، کیونکہ وہ بیرسٹر شہزاد اکبر کے بہت خلاف تھے، اور میرے خیال میں دوسری سائڈ کا موقف ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ اب ان دونوں موقف کا اگر ہم جائزہ لیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ تھے؟ نہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر کوئی حکومت پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی حکومت ٹاپل ہو جاتی؟ نہیں۔ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر فیلڈ مارشل سی ڈی ایف عاصم منیر کے لیے خطرہ تھے کہ ان کی وجہ سے ان کا فیلڈ مارشل ہی ختم ہو جاتی، ان کا ٹینیور ختم ہو جاتا، اور شہزاد اکبر ایسا کچھ کر رہے تھے جس کے نتیجے سے ان کے اقتدار کو خطرہ تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، ایک وی لاگ ہی کرتے تھے نا، اور ایک بیانیے کی لڑائی تھی۔ دوسری طرف آئی ایس پی آر ان کے بیانیے کا جواب دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس سے زیادہ لڑائی نہیں تھی۔ یہ ضرور ہے کہ وہ لندن میں ازائلم انہوں نے لیا ہوا ہے، اطلاعات یہی ہیں مبینہ طور پہ کہ انہوں نے ازائلم لیا ہوا ہے۔ اب ازائلم ثابت کرنے کے لیے انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ لندن میں رہ رہے ہیں۔ برطانیہ کے قوانین بہت سخت ہو گئے ہیں، ازائلم مسترد بھی ہو رہے ہیں، لہذا وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اب ہر ایک کو ازائلم مل رہا ہے۔ میں کوئی بیرسٹر شہزاد اکبر پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ، نوجوان لڑکا جب گھر میں گھس گیا اور اس نے بیرسٹر شہزاد اکبر کو لمحہ پا لیا، تو پھر وہ ان کو مار بھی سکتا تھا۔ مطلب اگر تو یہ کوئی سپائی آپریشن ہوتا اور یہ کوئی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یہ آپریشن کرا رہی ہوتی تو خنجری مار دیتا،
کوئی ایسا گھاؤ تو دیتا جو میرا مطلب ہے ان کے پاس ساری زندگی چلتا ہے. یوزلی اگر ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کے کوورٹڈ آپریشنز دیکھیں تو ان میں پھر ایسی انجری ضرور دی جاتی ہے جو لائف لانگ اور لانگ لاسٹنگ ہو اگر جان سے نہ بھی مارا جائے. کیونکہ پھر ایک سبق سکھانا میسج ہوتا ہے نا. دو مکے مار کے تو واپس نہیں بھاگ جاتا اسپائی آپریشن میں کوئی ٹارگٹ کلر یا شوٹر یا کوئی ٹارگٹ کے لیے آپ نے بندہ بھیجا ہو. اور پھر آپ ایک اور بات سمجھیں. ابھی انڈیا نے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کو قتل کرایا ہے. اس سے دنیا میں کتنا شور را کے خلاف بنا ہے. کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات کتنے خراب ہوئے ہیں. انٹرنیشنلی انڈیا کو کتنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو کیا آئی ایس آئی کو یہ عقل نہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارا حال بھی را جیسا ہو سکتا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسٹرن ممالک میں. آپ دیکھیں نا اگر ایسا کیا اگر آپ دیکھیں انڈیا نے کینیڈا میں کیا ہے تو کیا حالات ہوئے ہیں. تو پاکستان اور انگلینڈ کے کوئی بہت اچھے تعلقات تو نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے شہزاد اکبر صاحب اور عادل راجہ کو پاکستان لانے کے لیے ایک فائل برٹش گورنمنٹ کو ضرور دی ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ نے برٹش گورنمنٹ کو ایک فائل دی ہے کہ ہمیں یہ بندے واپس پاکستان میں چاہیے. ابھی برٹش گورنمنٹ نے اس فائل پر فیصلہ کرنا ہے کاروائی کرنی ہے. اس دوران کیا پاکستان کی اسپائی ایجنسی کو اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو گورنمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ شہزاد اکبر پر یہ حملہ کرا دیں. اس کا فائدہ تو شہزاد اکبر کو ہوگا نا. پاکستان گورنمنٹ کے اس موقف کو تو نہیں ہو سکتا کہ آپ شہزاد اکبر کو پاکستان کے حوالے کر دیں. ہمارا تو سٹانس یہ ہوگا کہ ہم پاکستان لا کے ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ان کو انصاف دیں گے. شہزاد اکبر کا موقف یہ ہوگا کہ مجھے پاکستان میں انصاف نہیں مل سکتا, وہاں میری جان کو خطرہ ہے. اب اس واقعے کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے یا شہزاد اکبر کو ہوا ہے. میں کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. یہ آن دا فیس آف آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان نے ایک فائل دی ہے برٹش ہائی کمشنر کو. ابھی محسن نقوی نے ایک دورہ کیا ہے. ابھی ابتدائی طور پہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان بات چیت جاری ہے کہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو ہمارے حوالے کیا جائے. اس بات چیت نے ابھی کوئی شکل نہیں لی ہے. ابھی برٹش وزیر داخلہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ابھی پاکستان نے اس کا سیکنڈ راؤنڈ کرنا ہے, ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا ہے, بات چیت کو اس ایجنڈے کو ٹیبل پہ لانا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان. اس کے درمیان پاکستان کو یہ واقعہ کرنے کا کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو واپس لانے کی کاروائی کرانا چاہتی ہے تو واپس لانے کی کاروائی یہی ہوگی نا کہ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ مقدمات ہیں اور انصاف کریں گے. دو مکے مار کے تو آپ اپنا پاکستان اپنا کیس نہیں خراب کر لے گا. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اسپائی آپریشنز یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی بیوقوف ہے کہ ایک طرف واپسی کی فائل دے گی, دوسری طرف مکے مارنے شروع کر دے گی. مکے مارنے کی بجائے پھر ٹارگٹ کلنگ کراتے نا, گل ہمیشہ لیے خاموش کرا دیتے. اگر آپ نے 20 مکے ہی مارنے ہیں تو اس کا تو شہزاد اکبر کو فائدہ ہوا ہے. پھر تو جنہیں کیتا ہے فیلڈ کورٹ مارشل ہو جانا چاہیے. اب میری بات سمجھیں. ان کی تصویر ضرور چلائی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں اور انہوں نے کہا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف ہے کہ یار یہ لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے, یہ فوج کے خلاف مہم چلاتے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اور انہوں نے وہ نام کیٹیگرائز کیے اس پریس کانفرنس میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھارتی اور افغانی میڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے, ایک نام شہزاد اکبر صاحب کا بھی لیا گیا. پر ایسا تو نہیں ہے. ہم تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ پورے یورپ کی سیر کرتے ہیں, ان کا تو پاسپورٹ بھی بلاک نہیں ہے, ان کا بھی وہاں چلایا گیا. تو میرا نہیں خیال ایسا تو سب اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, ان کو تو گرفتار بھی نہیں کیا گیا, ان کا نام بھی اس میں چلایا گیا. اگر ان کا نام چلایا جاتا تو کم از کم ان کو گرفتار ہی کر لیتے کسی مقدمے میں. ان کو تو کسی مقدمے میں گرفتار بھی نہیں کیا گیا, کوئی ان پر ایف آئی آر بھی نہیں کی گئی, کوئی پیکا بھی نہیں لگایا گیا, لیکن ان کا بھی اس پریس کانفرنس میں چلایا گیا. تو میں نہیں سمجھتا اس پریس کانفرنس میں یہاں تو چلانے والے سب کو ہی عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہو نا. تو ہم کہیں جی دیکھیں سب پر کچھ نہ کچھ ہوا ہے, تو آپ کہیں شہزاد اکبر پر بھی ہو گیا. لہذا آن دا فیس آف اٹ اگر اس کا ایک نیوٹرل انالیسس کریں تو یہ اس کے بینیفیشری شہزاد اکبر ہیں. 2-4 مکے کھا کے 2 گھنٹے اسپتال رہ کے اگر انہوں نے اپنا زائلم کا کیس مضبوط کر لیا ہے اور یہ کیس مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے جس کا ان کو خطرہ تھا, تو پھر شاید وہ بہت فائدے میں رہے ہیں.
یہ بندہ انہوں نے آپ ہی ہائر کیتا ہوئے اور دوڑاتا ہوئے، کیونکہ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بھی بڑے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے حصہ رہے ہیں، بڑے سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتے رہے ہیں، ماضی کے کئی انٹیلیجنس آپریٹرز ان کے واقف ہوں گے، بالخصوص لندن میں آئی ایس آئی کے جو نیٹ ورک کے اسپیشل آپریٹیوز ہیں وہ ان کے واقف ہوں گے، کیونکہ وہ اس دور میں نواز شریف کے خلاف ان سب کی مدد لیتے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نیٹ ورک کا شہزاد اکبر بھی حصہ ہو سکتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے خود پلان کرا لیا ہو، ایسی کون سی بات ہے اب صورتحال کیا ہے، یا تو وہ بندہ مل جائے تو اصل بات بتا دے، اور مجھے نہیں لگتا وہ بندہ ملے گا، اور شہزاد اکبر صاحب اپنے کیس میں اس کا فائدہ لیں گے جو مجھے سمجھ آتی ہے، تو لہذا میری رائے میں، میرے تجزیے میں، آئی ایس آئی اینی بیوقوف نہیں کہ دو مکے ہی مارن لی بندہ بھیجے گی۔ میں آپ کو بڑی سمپل بات ہوں، اگر آپ اتنا بڑا کوئی آپریشن کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے رشیا نے لنڈن میں اپنا ایک ایکس پائے ایجنٹ مارا تھا وہ گیس کی مدد سے، تو رشیا اور انگلینڈ کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ سارے یورپ نے، انگلینڈ نے اپنے ڈپلومیٹس رشیا سے واپس بلا لیے تھے اور ڈپلومیٹک تعلقات کو لوور کر دیا تھا، لہذا دنیا میں کسی دوسرے ملک میں جا کر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا اس قسم کا آپریشن کرنا دونوں ملکوں کے تعلقات کو سخت خراب کر دیتا ہے، روس اور برطانیہ کے خراب ہوئے، انڈیا اور کینیڈا کے خراب ہوئے، اور بھی مثالیں دنیا میں درجنوں موجود ہیں، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس آئی کو ان ڈپلومیٹک خطرات کا اندازہ نہیں ہوگا، اور وہ سمجھتے ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کتنے خراب ہو جائیں گے۔ حال ہی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو برطانیہ میں ریڈ کارپٹ دیا گیا ہے، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا ہے، اسٹیٹ ٹور کرایا گیا ہے، پھر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ اور برطانیہ کی جوائنٹ کولیبریشن ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آئی ایس آئی ایک ایسا آپریشن کرے گی جس میں میرا مطلب ہے پھڑی جائے؟ تو لہذا مجھے نہیں لگتا ٹو بی ویری فرینک کہ یہ اس طرح کا ہوا ہوگا، اتنی بڑی اسٹوپڈ حرکت نہیں میرے خیال میں آئی ایس آئی کرنے لگی، کافی سمجھدار لوگ ہیں آئی ایس آئی کے، اور کافی کچھ ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ ان دی اینڈ جب کہانی کھلے گی مجھے لگتا ہے یہ کٹا شہزاد اکبر صاحب کے گلے میں ہی پڑ جائے گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بات بتاؤں، امریکہ برطانیہ میں جو آئی ایس آئی کے سابق سیکٹر کمانڈر ہیں راشد نصیر، انہوں نے تو عادل راجہ کو پٹھا ٹانگ دیا ہے ڈیفیمیشن جیت کے، اور اب تو تیاری ہو رہی ہے ایک اور ڈیفیمیشن کیس کرنے کی عادل راجہ اور شہزاد اکبر کے خلاف، جو میری اطلاعات ہیں ان کی جھوٹی خبروں کے اوپر ایک اور ڈیفیمیشن کیس کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کو 2-3 ڈیفیمیشن کیسز ہی وہاں پہ ہروا دیں تو ان کے لیے کافی ہے، بینک کرپٹ بھی ہو جائیں گے، قرضے بھی آ جائیں گے، اور ان کو برطانیہ میں ہم ملائن بھی کر لیں گے، لیکن اب عادل راجہ کیس تو ہارے ہیں راشد آئی ایس آئی کے سابق سیکٹر کمانڈر سے، اور اب تک انہوں نے 3,10,000 پاؤنڈ بھی دینے ہیں، اور ابھی وہ آگے اپیل کر رہے ہیں اور روز چندہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ جو عدالتی فیصلہ تھا اس کے خلاف وہ انہوں نے ٹویٹر پہ لگایا بھی ہے، پن بھی کیا ہے کہ 28 دن کے لیے انہوں نے پن رکھنا تھا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو جو ہے نا یہ ایک شہزاد اکبر کا ہی آپریشن ہے، اپنا ہی اپنا کوئی وہاں ازائلم کا کیس اور اپنا وہاں سٹے، اور پاکستان گورنمنٹ جو انہیں لانا چاہتی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی پلاننگ ہے، ادروائز یہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہیں نظر آتا۔ اب بات کرتے ہیں تحریک تحفظ آئین کی، انہوں نے حکومت پہلے تو شہباز شریف نے مذاکرات کی پیشکش کی، تو جواب میں تحریک تحفظ آئین کا اعلامیہ آیا ہے کہ وہ مشروط بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ایک نئے میثاق پہ حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، چلیں بات چیت مشروط ہو یا غیر مشروط ہو، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اگلی پارٹی کا ایجنڈا بھی تو سامنے آ جاتا ہے نا، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا لے کے کہتے ہیں میں اس کے علاوہ بات نہیں کروں گا، جب سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر کئی باتیں ہو جاتی ہیں ٹیبل پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، پھر حکومت بھی اپنی بات کر لے گی اور اپوزیشن بھی اپنی، تحریک تحفظ آئین بھی اپنی بات کر لے گی، وہ آپ چاہتے ہیں نیا چیف الیکشن کمشنر لگے، آپ کو ملک میں نئے انتخابات چاہتے ہیں، آپ کو انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں، آگے کی انتخابی اصلاحات پر بات ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، راستہ نکل سکتا ہے، ماضی میں بھی راستے نکلے ہیں جن کو عمران خان نے ویٹو کیا ہے،
ماضی میں بھی شاہ محمود قریشی اور اسحاق ڈار کے درمیان مذاکرات ہوئے جن میں نئے انتخابات کی بات تھی، ڈیٹ طے ہو گئی جس کو عمران خان نے ویٹو کیا تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت نئے انتخابات پر مان جائے گی، ابھی تو سال ہوا ہے، لیکن کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ 4 سال بعد کرا لیے جائیں، کوئی 1 سال پہلے کرا لیے جائیں، 6 مہینے پہلے کرا لیے جائیں، کچھ بات مان لی جائے، کچھ گورنمنٹ کی بات مانیں، کچھ اپوزیشن کی بات مانیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تحریک تحفظ آئین کا وہ ہے اعلامیہ کہ ہم مشروط بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کا اعلامیہ ہے کہ بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے علیمہ خان نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ایک بات ہے، اگر مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ آئین کے پاس ہے تو پھر شیخ وقاص اکرم کو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں؟ آپ ملبہ گندا تحریک تحفظ آئین کا استعمال کرتے رہتے۔ شیخ وقاص اکرم کی پریس ریلیز نے تو بیچارے محمود خان اچکزئی کو ٹکر ٹوکری کر دیا نا۔ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین کے اندر سے اگر تحریک انصاف کو نکال دیا جائے تو ہمارے دوست ایک لطیفہ سناتے ہوتے ہیں دولتانہ کے حوالے سے کہ کسی نے دولتانہ کو کہا کہ اگر تمہارے اندر سے دولت نکال دی جائے تو باقی تو آنا ہی بچ جاتا ہے، اور آنے کا آج کل کچھ آتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے یہاں پہ آنے چلتے تھے، 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، تو پرانے زمانے میں زیادہ جو ٹرانزیکشن تھی وہ آنوں میں ہوتی تھی، 1 آنا، 2 آنے، 3 آنے، 4 آنے، 6 آنے، 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، تو کوئی 6-7 پیسے کا 1 آنا بنتا تھا۔ تو اس وقت چونکہ پیسے کی بڑی اہمیت تھی تو ٹیکنیکلی وہ کہتے تھے دولتانہ کو کسی نے کہا تمہارے اندر سے دولت نکالتے ہیں تو باقی آنا بچ جاتا ہے، کہنا باقی تم 6 پیسے کے ہو۔ اب تحریک تحفظ آئین میں سے تحریک انصاف نکال دی جائے تو باقی تو آنا ہی بچ جاتا ہے۔ باقی تو میں نے پہلے بھی کہا ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنسرز ہیں، وہ کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو جائیں یا اور جو لوگ ہیں، یہ پولیٹیکل انفلوئنسرز ہیں، ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے ہی نہیں۔ تو اب ایون محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی فعال سیاسی جماعت تو نہیں موجود ہے جو ملک کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر سکتی ہو، کوئی 10 ایم این اے، 10 ایم پی اے، کوئی 5 ایک بڑی پارلیمانی طاقت تو نہیں ہے، ون مین شو ہیں۔ علامہ راجہ ناصر باز 1 مین شو ہیں، تو 1 مین شو جو ہے وہ تو کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے کوئی مساق ہو سکے اکلے بندے نال۔ مساق تو آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو کوئی مصطفیٰ نواز کھوکھر یا محمود خان اچکزئی یا راجہ ناصر باز تو ایک ایک آدمی کے ساتھ تو نہیں چارٹر ہوگا، چارٹر پہ سائن ہوں گے تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے، تو پی ٹی آئی تو پہلی مذاکرات میں سے نکل گئی ہے، انہیں تو آنا کٹ لی، دولت کٹ لی ہے وچوں، آنا رہ گیا تحریک تحفظ آئین سے۔ تو پھر خالی تحریک تحفظ آئین جس میں پی ٹی آئی شامل نہ ہو اور کل کو وہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو ان مذاکرات سے پہلے ہی علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، تو ان مذاکرات کی کون حمایت کرے گا اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ کم از کم محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر باز اپنی عزت بچانے کے لیے تحریک انصاف کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں پبلکلی ذلیل نہ کریں، ہمارے مقابلے پہ پریس ریلیز نہ دیں، آپ کی پریس ریلیز ہمیں ٹکا ٹوکری کر دے گی اور ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تو آپ ہماری سیاسی حیثیت کو زیرو نہ کریں، آپ خاموش تو رہیں کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جی سارا اختیار محمود خان اچکزئی کے پاس ہے، اگلے دن اپنی الگ پریس ریلیز کر کے محمود خان اچکزئی کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ تو یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ تو پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کو تحریک انصاف سے یہ طے کرنا پڑے گا بھائی آپ میری کتنی عزت کریں گے اور کتنی بےزتی کریں گے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کا حال تو شیر افضل مروت سے بھی برا ہو جانا ہے، انہوں نے بھی بعد میں کھلے خاتے لکھنے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ ذرا سا ٹیبل پہ بیٹھیں گے پیچھے سے تحریک انصاف قلین کھینچ دے گی اور اوپر کمبل کوٹ شروع کر دے گی محمود خان اچکزئی کی اور راجہ ناصر عباس کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ تھا تحریک تحفظ آئین کا اگر پی ٹی آئی کا پریس ریلیز نہ آیا ہوتا۔ اب یہ بات ہے کہ جی پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر باقی تو محمود خان اچکزئی کے ساتھ کون سا چارٹر ہو سکتا ہے؟ تو مجھے یہ کوئی اتنا نان سٹارٹر سی چیز لگی ہے اور جان بوجھ کر پریس ریلیز کیا ہے پی ٹی آئی نے تاکہ کل کو ان پر نہ ہو سکے۔